السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکتب تعلیم القرآن SKG یوٹیوب چینل۔ سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم غسل کے متعلق جانیں گے کہ غسل میں فرائض کتنے ہیں، غسل میں سنتیں کتنی ہیں اور غسل کے مکروہات کتنے ہیں، اور چند ایک غلط فہمیاں یا غلطیاں ایسی ہیں جو تقریباً 50% لوگ 40% لوگ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کر کرتے ہیں، بلکہ ان بیچاروں کو اس غلطی کا پتہ ہی نہیں کہ ہم جو غلطی کر رہے ہیں غسل کرتے وقت، اس غلطی کی وجہ سے ہمارا غسل نہیں ہو رہا، اور جب ہمارا غسل نہیں ہوگا ہماری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، ہمارا نماز پڑھنا قابل قبول نہیں، ہمارا قرآن پڑھنا قابل قبول نہیں، کیونکہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی پاکی شرط ہے، نماز پڑھنے کے لیے بھی سب سے پہلی جو شرط ہے وہ طہارت ہے۔ اس لیے اپنا غسل جو ہے وہ اس کو سیکھنا اور پھر سیکھ کر غسل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو چلیے ہم غسل کے فرائض کو جان لیتے ہیں کہ غسل کے فرائض کون سے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل مکتب تعلیم القرآن SKG کو ضرور سبسکرائب کر دیں، جزاک اللہ۔ جی تو سامعین، غسل کے کل فرائض جو ہیں ان کی تعداد 3 ہے۔ نمبر 1، خوب حلق تک پانی سے منہ بھر کر کولی کرنا۔ اچھا، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بعض لوگ منہ میں پانی ڈالتے ہیں اور ایسے ہی اس کو منہ میں گردش کروا کر اس کو باہر نکال دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ فرض پورا نہیں ہوتا، بلکہ منہ میں پانی ڈال کر یہ جو گلے کی یہ جو نرم ہڈی ہے، حلق جس کو بولتے ہیں، یہاں تک اس پانی کو پہنچانا اور پھر باہر نکالنا، اس کے ساتھ یہ فرض پورا ہوتا ہے۔ صرف کرولی کرنے سے یہ فرض پورا نہیں ہوتا، بلکہ جیسے کہتے ہیں غرارہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ نمبر 2، ناک میں سانس کے ساتھ پانی چڑھانا جہاں تک نرم جگہ ہے۔ اس میں بھی بسا اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایسے منہ میں ناک میں پانی ڈالتے ہیں اور اس کو اوپر تک نہیں لے کے جاتے۔ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ بندہ پانی لے اور ناک میں اس طرز کے ساتھ جو ہے وہ پانی، یہ جو ناک کی نرم ہڈی ہوتی ہے، یہاں تک اس پانی کو پہنچائے۔ اگر پہنچائے گا تو اس کا یہ فرض پورا ہوگا، اگر نہیں پہنچاتا تو اس کا یہ فرض پورا نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ایک مرتبہ پورے جسم پر اچھی طرح پانی بہانا، یہ بھی فرض ہے۔ اچھا، اس میں ایک دو غلطیاں یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ناخن بہت بڑے ہوتے ہیں، اور اگر ناخن بڑے ہیں اور ان میں گندگی بھی موجود ہے تو گندگی موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو گندگی میل کچیل ہے وہ پانی کو اس حصے تک، جسم کے اس حصے تک نہیں پہنچنے دے رہی۔ اس لیے یا تو ناخن ہونے نہیں چاہیے سرے سے، جو ہی بڑے ہوں ان کو کاٹ لیا جائے، اور اگر بڑے ہیں تو ان کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اگر ان میں میل کچیل ہے، پانی اگر اندر نہیں پہنچ رہا، غسل نہیں ہو رہا۔ نمبر 2، دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی نے چھلا پہنا ہو، اگر کسی نے انگوٹھی پہنی ہو، یا کوئی واچ گھڑی پہنی ہو، اور گھڑی بھی ایسی ہو اور انگوٹھی چھلا بھی ایسا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا، بہت ٹائٹ ہے انگلی پر یا وہ کلائی پر، تو اگر اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا غسل نہیں ہو رہا۔ اس لیے پانی جو ہے وہ اچھی طرح انگوٹھی کو اتار لینا چاہیے، وگرنہ اس انگوٹھی کو اچھی طرح حرکت کر کے پھر جو ہے وہ غسل کے فرائض کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے غسل کی سنتیں۔